اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1972 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 204 سے ہو رہا ہے. 7/204. گزشتہ اتوار کو جشن نزول قرآن کریم کے سلسلے میں درس کا موضوع خاص تھا. اس دفعہ اب ہم پھر اسی تسلسل سے آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو 203 آیات تک ہم آ گئے تھے. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ ہر سورت کے آخر میں جو آیات آتی ہیں ان میں اس سورت کے احکام خصوصیات اور اس تعلیم کو چند آیات میں مرتکب کر دیا جاتا ہے، سمت کر دیا جاتا ہے. تو یہ آیات اس اعتبار سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. کہا یہ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی. دین یہی ہے عزیزان من، خدا کی طرف سے جو وحی دی گئی ہے اس کا اتباع کیا جائے. یہی خدا اور بندے کا تعلق ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ تعلق کی اور کوئی صورت نہیں ہے. یہی تھی کہ جس کا اتباع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سب سے پہلے آپ خود اور پھر دوسروں کو بھی یہی کہا جاتا تھا. اسی صورت کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی وہی الفاظ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں جا کے دہرائے گا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پوری صورت میں یہی الفاظ تھے. آیت نمبر 3 ہے یہ اسی صورت. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ ہے دین. جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کرو اور اس کے سوا کسی اور کا اتباع نہ کرو، خواہ وہ تمہارے ذہن میں عقیدے کی روح سے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. بڑا جامع لفظ ہے من دونہ اولیاء. انہیں دوست سمجھو، سرپرست سمجھو، بڑی شخصیتیں سمجھو، جو ہمارے عام اصطلاح میں اولیاء سمجھو. کچھ بھی ہو، اتباع کسی شخصیت کا نہیں ہے. اتباع تو خود رسول کی شخصیت کا بھی نہیں ہے. اتباع جو خدا نے نازل کیا ہے اس کا ہے. تو یہاں تو پوری جماعت مومنین سے یہ کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم، اور یہی جہاں دہرایا جا رہا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. پھر ان سے کہہ دو کہ میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہو. وہی تو نبی کو ملی ہے اور اس نبی کو وحی ملنے کے بعد سب سے پہلے وہ خود اس کا اتباع کرتا ہے. اسی وحی کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم بھی اس کا اتباع کرو. یہ ہے خدا اور بندے کا تعلق. نبی کی حیثیت سے جو خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ وحی کے پانے کا تھا. وہ غیر از نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ یہ براہ راست ہم کو یہ قرآن نازل ہو یا نازل شدہ قرآن ہمیں مل جائے. وہ تو ایک بات ہوتی ہے. خود نبی کو بھی جو قرآن مل گیا ہے اس کے بعد تو نبی کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ وہ اس قرآن کا اسی طرح اتباع کرتا ہے جس طرح سے کہ ہم دوسرے اس کا اتباع کرتے ہیں. یہاں ہم سب کو کہا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور یہاں نبی سے کہا گیا ہے کہ انما اتبع ما یوحی الی من ربی. تو اس اتباع قرآن میں مانزلہ کے اتباع میں خود رسول بھی شریک ہوتا ہے اور امتی بھی شریک ہوتے ہیں. اور یہی ہے خدا کے ساتھ تعلق جسے کہا جاتا ہے
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، بڑی عظیم حقیقت ہے. کتنی بڑی آزادی، کتنی بڑی سرفرازی عطا کر دی قرآن نے یہ کہہ کر کہ بس یہ ہے جس کا اتباع کرنا، اور اس کے بعد کوئی شخصیت کیوں نہ ہو، سوال ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے اتباع کا. وہی تو چیز دوسرے کا اتباع ہی تو ہے جسے آپ اس کی غلامی اور معصومی قرار دیں گے. یہاں غلامی اور معصومی تو صرف خدا کے احکام کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. نبی سے کہا گیا کہ تم بھی یہ اعلان کر دو، ہاذا بصائر من ربکم، یہ اتباع بھی آنکھیں بند کر کے، ریلیجن یا مذہب کی اصطلاح میں جسے فیتھ کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں کہا دیا جائے گا. خود قرآن کو بصائر کہا ہے، وہ شاید بصیرت کی روح سے، علم کی روح سے جس کو سمجھا جائے اور جسے ایکسپٹ بھی کیا جائے علم و بصیرت کی روح سے. ایمان آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے، وہ کنوکشن کا نام ہے. قلب و دماغ کی پوری رضامندی سے کسی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے. خود قرآن بصائر ہے، وہدن صحیح راستے کو ابھار کر سامنے لے آنے والا، اور اس کا نتیجہ یا اس کا مقصد رحمت لقوم یؤمنون، جو قوم اس طرح سے اس کی صداقتوں پہ یقین کر لے کہ یہ قوانین واقعی برحق ہیں اور میں انہیں ضابطۂ حیات بنا رہا ہوں، اس قوم کے لیے یہ سامان نشو و نما بہم پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. رحمت کے یہی معنی ہوتے ہیں. اب یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اب یہ ہدایت آگے آتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہ یہ تھا اوپر ہدیٰ رحمت لقوم یؤمنون، یہ رحمت بنتی ہے اس قوم کے لیے جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھے. اب نیچے اس کا طریقہ بتایا ہے، لعلکم ترحمون، یہ کرو تاکہ تمہیں وہ رحمتیں نصیب ہو جائیں. وہ سامان نشو و نما، سامان نشو و نما انسان کی اس طبعی زندگی کا بھی، انسانی ذات کا بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں جو قرآن کے اتباع سے حاصل ہو جاتی ہیں. یہاں کہا گیا لعلکم ترحمون. آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے رب سے بات چلی آ رہی ہے کہ یہ ہے تو صحیح قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو آپ نے لپیٹ کے رکھ لیا، تعویذ بنا لیے، آگے میں چل کے ابھی عرض کروں گا تلاوت کر لی صورت ہوگی اور اس واسطے جو مقصد اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو جائے گا. بالکل نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے، آیت ہے، اس کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم، تاکہ تمہیں سامان نشو و نما مل جائے. اب آپ غور کیجیے کہ اگر یہی اتنے ہی معنی لیے جائیں اس سے تو بڑا ہی آسان ہو گیا. یہ مقصد اس کا بتایا تھا رحمت لقوم یؤمنون. غور کیجیے گا، یعنی اس سارے پروسیس کا، اس پروگرام کا مقصد تھا تاکہ تمہیں سامان نشو و نما ملے. اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا، کاہے کے لیے بتایا، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ سامان نشو و نما تمہیں مل جائے. تو طریقہ کیا بتایا؟ اگر یہی ترجمہ لیا جائے اس چیز کا تو یہ تو ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سن لیا کرو، بس ہو گیا پروگرام پورا. یہی کرنا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ بات تو اتنی نہیں برادران ابھی تو سارے قرآن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات پکارتا چلا جاتا ہے، اور یہاں بات صرف اتنی ہوئی کہ پڑھنے والا پڑھتا رہے، سننے والے کے لیے اتنی سی بات یہ کہ خاموشی سے سنتا رہے. سامان نشو و نما جو اس کا محاصل منتہا تھا، اس کا، اس سارے پروسیس کا، اس سارے پروگرام کا حاصل ہو گیا. یہاں تو اتنے معنی لیے. اب آ گئی آگے ہمارے ہاں کی فکر. آپ کو پتا اس سے مسئلہ کیا آگے چلا؟ قرآن بھی ان کے نزدیک مسئلے مسائل کی کتاب ہے. مسئلہ یہ چلا کہ بعد نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہو
تو پیچھے مقتدیوں کو وہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ 1000 سال سے یہ مسئلہ مختلف کی چلا آ رہا ہے، جنگ جدل مناظرے مباحثے اس سے ہو رہے ہیں، مسجدیں الگ بن رہی ہیں، نمازیں الگ ہو رہی ہیں، کس چیز سے؟ ملاحظہ فرمائیے تھے اسی آیت سے یہ چیز آگے چلی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ امام اونچی اونچے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں انہیں خاموش رہنا چاہیے، انہیں نہیں یہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی چاہیے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہیں بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ مسئلہ، تو فاتحہ خلف الامام جیسے رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، 1000 برس سے چلا ہوا یہ مسئلہ۔ یہ جو آپ الگ الگ مسجدیں دیکھتے ہیں نا، یہ انہیں کی بنا پہ بنی ہوئی ہے۔ تفریق بین المومنین جسے قرآن شرک قرار دیتا ہے، مسجدیں اس تفرقے کا باعث ہیں، اور مسجدیں الگ الگ کیوں بنتی ہیں؟ وہ اس مسئلے پہ بنتی ہیں کہ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، اور فاتحہ خلف امام پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلا ہوا کہ اور دور پہ سلجھا رہے ہیں اور پورا ملتا نہیں، طے نہیں ہونے پاتا یہ مسئلہ، کوئی مسئلہ بھی طے نہیں ہونے پاتا، جو بھی پھرے ہیں آج تک کوئی ایک بھی طے نہیں ہوا مسئلہ۔ یہاں سے یہ مسئلہ چھوڑ گیا، چلے ہوئے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے درمیان میں، ہے تو حقیقت کی، ان کے مناظروں کی کیا صورت تھی؟ یہ جو یہ کہتے تھے کہ پڑھنی چاہیے فاتحہ، ان کا مناظرہ ہوا دوسروں کے ساتھ۔ یہ جو دوسرے تھے یہ معقوبی واقعہ ہوئے تھے، خود امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمہ تو معتزلہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن اور عقل انسانی اس سے دین متعین ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، آپس میں وہ مناظرہ ہوا کہ صاحب امام جب فاتحہ یہ الحمد پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدیوں کو پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ یہ لوگ جو تھے، یہ اب حنفی کہیے نا ان کو، بعد میں تو یہ بھی بیچارے وہی ہو گئے تھے جو دوسرے گروہ تھے، تو اس زمانے میں ذرا اصل فکر سے جو کام دیتے تھے، ان کے ساتھ میں بات، یہ نہیں پڑھتے، خاموش رہتے تھے۔ ان کے پاس ہی آئے، سمجھ لیجیے امام صاحب کے پاس ہی آئے، وہ آئے 10-20 آدمی تھے، انہوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم اتنے آدمی ہو اور بیک وقت کسی باتیں کرتے ہو، میں کس کا جواب دوں؟ کہنے لگے جی پھر کیا کہنے لگے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو چن لو تو وہ مجھ سے بات کرے، باقی خاموش رہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو کہنے لگا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا نمائندہ بول رہا ہو تو باقی خاموش رہا کرو۔ آپ دیکھتے ہیں چمک پیدا ہو جاتی ہے جہاں، اور یہی سے جن کے اوپر پھر کفر کے فتوے لگے، آج تک لگا ہوا۔ جس کسی کو انہوں نے جس بھی باغ بیڈ نیم ہینگ ہم، جسے بھی یہ کچھ کرنا ہے اس کے متعلق یہ ہے نہیں تو لگا ہے۔ وہ جرم کیا ہے کہ جی اگلے فکر کی بات کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی یہ آیت آئی اور اس سے اس آیت کا اب یہی مصرف رہ گیا ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس کے لیے بہرحال قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس کے اوپر پروگرام ہے لعلکم ترحمون، تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا۔ کرنا کیا؟ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ یہ کہا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو وہ ان صداقتوں کے قلب اور دماغ کی پورے اطمینان سے یقین رکھے کہ یہ صحیح ہے۔ جب یہ صحیح چیز کے متعلق یقین کر لیا تو یہ ایک گروہ ایسا ہو گیا کہ ان کے متعلق اب کوئی شک و شبہ، راد و تشکیک، جنگ و جدل، کوئی اس کی ضرورت اسے نہیں رہے گی، انہوں اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب تسلیم کرنے کے بعد آگے عملی پروگرام آئے گا۔
عملی پروگرام کیا ہوگا؟ سارے قرآن میں یہ ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت یا خدا کا حکم قانون اس کے سامنے لایا جاتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے، پروگرام ختم ہوا، مان لیا تو پہلے وہاں ہر قسم کے بحث کے مناظرے کی جنگ و جدل جسے آپ کہتے ہیں وہ سب اجازت ہے، آؤ لڑو جھگڑو، لڑو سے مراد یہ لفن لفا ہونے والی بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بات کو اعتراضات کرو، سکوت کا اظہار کرو، ہر قسم کی بات کرو، جس طرح سے جیتا ہے اپنا اطمینان۔ جب اطمینان کے بعد بات مان لو تو پھر وہ تو فیز ختم ہو گئی نا، ایکسپٹ کر لیے تم نے اسے، اس جماعت کے اندر داخل ہو گئے، فوج میں بھرتی ہو گئی، پہلی فیز ختم ہوئی، اب یہاں آیا۔ اب آپ آج بھی دیکھیے آپ کے معاشرے میں جہاں اتنا خدشار و انتشار اور فساد اور جدال ہو رہا ہے، ابھی تک وہ ڈسپلن فوج کے اندر موجود ہے کہ بھرتی ہونے سے پہلے تو آپ ہزار قسم کی باتیں پوچھیے، جو جی میں آئے ان سے سوال کیجیے، اطمینان کیجیے، یہ کچھ کرنے کے بعد جب آپ اس کو ریکگنائز کر لیں، ایکسپٹ کر لیں، پھر جب اس میں آ جائیں تو پھر صبح اٹھ کے آرڈر آف دی ڈے اکٹھا کیا جاتا ہے، سامنے فوج کے سپاہیوں کو کہا جاتا ہے آرڈر آف دی ڈے، آج کے دن کے احکام، اور نہایت خاموشی سے وہ سننے ہوتے ہیں، اور سننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ پھر یا اللہ اکبر بخا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہانی ٹر گئے، وہ سننا ہوتا ہے اگر قدم اٹھانے کے لیے۔ آپ سوچیں کہ اگر آرڈر آف دی ڈے سننے کے بعد یہ سارے سپاہی اپنی اپنی بارکوں میں چلے جائیں اور کہیں کہ اٹھو کہنے کی زور والے پھر آئیں گے، صبح کا تو ہم نے سن لیا۔ قرآن میں نے کہا عزیزہ نے من وضاحت کرتا ہے، اس کا میری جہاں آیا ہے جہاں اس میں متعدد مقامات میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ مومن وہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، سپاہی کہتا ہے، یہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو اطعنا کہتا نہیں ہے، اطعنا کر کے دکھاتا ہے۔ سورہ القرآن یہ قرأت جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کے ترما جو اس کے معنی ہیں، یہ اس کے ثانوی معنی جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں بنیادی معنی اس کے اعلان کرنے کے۔ خود لفظ قرآن جو ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید یہ عرض کیا تھا کہ ایک مادے کے اعتبار سے اس کو لیتے ہیں کہ یہ یہی قرأت ہے، پڑھنے کے معنی میں جسے لیتے ہیں، اور شدت کے ساتھ جسے یہ جس بات کے اوپر آیا ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی اعلان کرنے کے، پروکلیمیشن کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہیں وہ احکام و قوانین خداوندی جس کا اعلان کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہتے ہیں پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اگر کہ وہ بھی جو تحقیق بات نہیں ہے کہ پہلی وہی آیت تھی، لیکن کچھ بھی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ جبریل نے آ کے یہ کہا کہ وہ کاغذ دکھایا اور کہا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور آپ نے یہ ان کے سامنے یہ فرمایا، یا اس کے سامنے عرض کیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، گویا بھیجنے والا خدا معاذ اللہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے، لانے والے جبریل انہیں بھی یہ علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ پڑھنا نہیں جانتے، آگے سامنے کاغذ رکھ دیا اور کہا پڑھ، اور آپ نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر وہ جبریل نے گلے سے لگایا، معانقہ کیا، عید ملی، اور اس کے بعد پھر وہ سارا علم جو تھا جبریل تھا وہ سارا منتقل ہو گیا، یا وہ دوسری روایت کی روح سے کہ وہ انہوں نے سینہ چاک کیا، پھر قلب کو چاک کیا، پھر اس میں سے معاذ اللہ آواز سے نکالی، پھر اسے دھویا، پھر اندر رکھ دیا، پھر کیا کیا کہا جائے بیٹا۔ بہرحال وہاں تک تو میں کہہ رہا تھا کہ اقرا اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ پڑھ، حالانکہ وہ ایک عظیم منصب اور فریضہ تھا رسالت کا۔ نبوت کے بعد رسالت شروع ہوتی ہے، نبوت میں تو وہ مل جاتا ہے حکم
تو اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ وہ حکم مل گیا اور پھر آ کے آپ خانقاہ میں بیٹھ گئے، اسی طرح سے آپ اپنے زاویے میں چلہ کشی میں مصروف ہو گئے۔ یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ وغدان عام کا ذکر کر لگی ان کا بظہرا، اتنی بڑی ذمہ داریاں تجھ سے یہ آگے کی رسالت کی وجہ سے تیری کمر توڑ دی تھی ان ذمہ داریوں نے۔ کتنا بڑا بوجھ تھا تیرے اوپر جو آج وہ اٹھ گیا، ساری عمر کے اور اس بوجھ اٹھانے والے نے جس طرح 23 سال کی عمر گزاری ہے، کوئی ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سو نہیں سکتا ذمہ دار جو ہو عزیزہ نے مانا۔ گھر میں 2 بچوں کی ذمہ داری آپ نے لی ہو یا بچوں کی ماں نے لی ہو، رات بھر نہیں سو سکتی وہ ماں۔ اور یہ امت کی ذمہ داری، اور امت تو آپ کو معلوم ہے تعلق ہی وہ ہوتا ہے جس کی امت ہے، ماں کا تعلق ہوتا ہے۔ امت کا تو 10 ام سے نکلا جس کے معنی ماں ہے، ان ہزاروں لاکھوں کی ماں جو تھی وہ، اس کو چین کی نیند ہو سکتی تھی؟ اس کی یہ کیفیت ٹھیک کہنا پڑا خدا کو، تمہیں لینا اللہ کو بابا کچھ کھویا بھی کر رات کو اتنا لگا پھر نہار سب ہم طویل دن کو اتنے پروگرام تیرے دل میں ہوتے ہیں، انہیں بھی تو نے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ارے بھائی رات کو تو کوئی تھوڑا سا کھو لیا تھا، یہ ہوتی ہے رسالت کی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کی ابتدا سے جہاں یہ کہا گیا مل گیا یہ پروگرام، کام آ گئے، ٹھیک ہے جی مل گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے تلاوت کیا کرو اس کی اور اس کے بعد پھر قاری بلایا کرو، سبقیں کرایا کرو۔ کہا کہ اٹھ اور اعلان کر اپنے اس نشو و نما دینے والے کی صفت ربوبیت کا کہ جس نے پیدا کیا ہے، کہو جس نے پیدا کیا ہے وہی نشو و نما کا سامان دے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ تخلیق تو وہ کرے اور نشو و نما کے لیے تمہیں انسانوں کا محتاج کر دے۔ اس عظیم پروگرام کا اعلان کر دے پوری دنیا کے اندر کہ رزق پر سب کچھ اس کے ہاتھ میں رہے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلا اعلان ہے، اگر اسے پہلا کہا جائے تو اقرا تو پڑھ نہیں، اٹھ اور اعلان کر تم۔ یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے عزیزان نے، تو مذاق ہے یہ؟ تم کانگ اٹھ، بڑی غلط روش کے اوپر انسانیت جا رہی ہے۔ انہیں آگاہ کر دے کہ جدھر چلے جا رہے ہو تباہیوں کے جہنم ہے اس کے سامنے، تیرا فریضہ ہے کہ ان کو بچا۔ پوری انسانیت کی طرف رسول بن کے آیا ہے۔ اقرا، یہ ہے اقرا۔ اب یہ اقرا جو تھا اس سے تو ہوئی قرت، یہ قرت کے بعد اس نکلا علم تجوید، اس تجوید کے بعد یہ کہ فلاں حرف جو ہے وہ کیسے حلق سے نکلے گا، اور پھر فلاں جو ہے دانتوں کے ساتھ زبان کو لگایا جائے گا تو یوں نکلے گا۔ تو اتنا بڑا وہ علم ہے صاحب، یہ سارا کچھ۔ پھر اس سے وہ قاری بن کے آتے ہیں، پھر وہ آپ کے یہاں دیکھتے ہیں نا کہ وہ موسم کے اعتبار سے آج تک بھی آگے ہوتے ہیں، مصر کے حجاز سے وہ قاری کس طرح سے وہ قرأتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں آپ کے یہاں آ کے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ قرأت ہے قرآن، جسے کہا تھا کہ اٹھ اور اعلان کر پوری دنیا کے اندر کہ ایک انقلاب آور آ گیا ہے۔ یہ آواز ہے، ربوبیت جو ہے وہ اب انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ اٹھ اور اعلان کر اس کا۔ اب وہ اعلان یوں ہوتا ہے، آتے ہیں وہ قاری، میں اور کر دوں سب پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ قرأتے سنانے والے آتے ہیں یہاں وہ پھر سبحان اللہ اور جھومتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ راگ ان کے یہاں حرام ہوتا ہے، اور یہ ساری قرأت راگ میں ہوتی۔ 2 ہی قرأتیں ہمارے یہاں جاری ہیں، یہاں عام طور پہ مروج ہیں۔ ایک قرأت حجازی ہوتی ہے، ایک قرأت مصری ہوتی ہے۔ یہ قرأت جو حجازی ہے وہ بھیروی راگ کے اندر ہوتی ہے، نہیں بھیروں کے اندر ہوتی ہے، جو صبح 3-4 بجے کے قریب گایا جاتا ہے۔ اور مصر کی قرأت جو ہے یہ بھیروی میں ہوتی ہے۔ اور جہاں آ کے جھومتے ہیں نا وہ مقام ہوتا ہے جہاں راگ کی ایک کمی آتی ہے، اس کے اندر راگ آرام ہوتا ہے ان کے یہاں، اور یہ ساری لذت اس میں ہوتی۔ تو خیر وہ تو عرب ہوتے ہیں، ممکن ہے ان کو تو آتے ہی ہوں معانی، یہ سننے والے جو ہیں ان کو تو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی وہ ہے نا سستا نہیں کہ تم سنا کرو، ان کے لیے ہے کہ تم پڑھا کرو، ہمارے لیے ہے سنا کرو، لا اللہ تم تو رحمون، تاکہ یہ مطلب مقصد جو ہے قرآن کا پورا ہو جائے۔
ٹھیک ہے، ساری طرف کرتا ہے، سننے والے پاکستان میں ان کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے تو ساتھ اس کے حدیث رہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور اس کے بعد بوجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، راک کا ڈھیر تو ہونا تھا پھر یہ جو مقاصد آ گئے قرآن کے، کہا سنو خاموشی سے سنو۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی اس میں توجہ جو ہے مرکوز کر دی گئی ہے اس چیز کے اوپر، حکم کی تعمیل کی یہی صورت۔ میں نے کہا آج بھی آرمی میں یہ چیز ابھی تک چلی آ رہی ہے، خدا کرے کہ یہ وہاں ہی قائم رہے ہمارے، نہایت خاموشی سے وہ سننا پڑتا ہے۔ وہ حکم کی تو صورت یہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی دوسری آواز آ جائے، وہ حکم کے مفہوم کے اندر کوئی نہ کوئی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی تعمیل سے ہی نہیں ہو سکتی۔ سنو خاموشی سے، جب اعلان کیا جائے تمہارے لیے پروگرام قرآنی کا، نہایت توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اسے سنا، اور آگے وہ بات ہٹانا وہ تم نے تو کہنا ہی ہے، اس کے مطابق چل کے عمل کرو۔ یہ ہے طریقہ لعلکم ترحمون، تاکہ جو مقصد ہے قرآن کا کہ سامان نسل و نما تمہیں ملتا جائے وہ حاصل ہو جائے، اس کا طریقہ یہ قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ یہ جو مخالفین تھے انہوں نے بڑی مخالفت کی اس جماعت کی کہ یہ انقلابی پروگرام عام نہ ہونے پائے، ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، عقوبات دی، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب کوئی اور بات ان کے سمجھ میں نہ آئی تو انہوں نے پھر حربہ یہ استعمال کیا 41/26 41/26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اس جماعت پر غالب آنے کی کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، بڑی سخت جان واقعہ ہوئی ہے جماعت میں۔ اب یہ دیکھیے وہ اس راز کو سمجھے ہوئے تھے کہ یہ قرآن کی ساری بات ہے، یہ ان کے کان میں پڑتا ہے تو یہاں سے آگے پھر یہ آگ لگتی۔ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے، یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ سننا نا قرآن کی بات ہے، مختلف مقامات پہ ہے کہ اس میں تو کوئی سحر ہے، یہ جادو ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنے کے ساتھ سنا جائے، اس پہ غور کیا جائے، چپک جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے قلب و دماغ کو اپیل کرے گی وہ تو چپک جائے گی، یہ چپک جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے جادو ہے یہ، نہ سننا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے نہ سننا، بہت اچھا جی، ہم تو اس سے محفوظ ہو گئے، کہا کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ لغوت ہی ہے، یہ عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، جسے عام طور پہ ہم لغت کہتے ہیں نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کائیں کائیں کرنا، یہ ان پرندوں کی آواز سے کہتے ہیں ٹی ٹی کائیں کائیں۔ کہا جب یہ کہیں اس قسم کا پروگرام اپنا اعلان کرو تو کائیں کائیں شروع کر دو، دعائی مچا دو، خود تو سنو نہیں، انہیں بھی نہ سننے دو، لعلکم تغلبون۔ بس یہ ایک طریقہ ہے جس سے تم ان کے غالب آ سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی اور پروگرام نہیں سامنے آ رہا کہ یہ جو یہی ہے بنیاد ان کے ہاں کی ساری انقلاب کی، اسے خود تو سنو نہیں، اور جب کہیں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہو تو اس میں الغا کی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان باتیں شروع کرو، مناظرے شروع کرو، انہیں پتا تھا کہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہو سکتی، کہیں شروع کر دو، دعائی مجانی شروع کر دو کہ کوئی نہ سنے، نہ اس کی آواز باہر جائے۔ اور یہ چیز عزیزان من کسی دور میں ہی نہیں ہوئی، ساری تاریخ ہماری، اب یہ کفر کی بات نہیں رہی، مسلمانوں کی ہماری تاریخ صدر اول کے بعد جب یہ دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے، ساری تاریخ یہ ہے کہ قرآن نہ سنو، نہ قرآن کسی کو سننے دے۔ عجیب چیز ہے اس تاریخ ہماری عزیزان من۔ یہ جتنی داستانیں، یہ جتنی سامریت، اسرائیلیات کے خرافات، یہ افسانے، یہ جن کا نام تفسیریں اور روایات رکھا ہوا ہے، دن رات یہ دہراتے چلے جاؤ گا، نہایت جاذبیت سے، کشش سے، دلچسپی سے سنتے چلے جائیں گے۔
جہاں کہیں قرآن کی آواز آئی، ساری تاریخات کی یہ ہے، قرآن خالص کی جہاں آواز آئی ہر فرقے نے اس کی مخالفت کی، کفر کے فتوے انہیں پہ لگے، ہاتھیوں پہ انہیں پہ چڑھایا، کھالے انہیں کی پٹوائی گئی۔ جرم کیا ہے؟ قرآن خالص کی آواز۔ آج اس دور میں ہمارے ہاں پھر آخری چیز یہ ہوئی، یہ جو آپ کے سامنے اتنے برسوں سے قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے، ان مخالفین سے کسی سے پوچھے کہ اس شخص کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے لکھ کے شائع کیا ہوا ان کے یہاں کا سوال آ گیا غلامی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج بھی آپ کے یہاں کے جو سب سے زیادہ ماڈرن جدید علامہ مفسر بنے بیٹھے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے موجودی صاحب کی تفسیر قرآن کی پہلی جلد، اس پہلی جلد کے اندر غلامی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جنگ میں مخالف کی دشمن کی جتنی عورتیں تمہارے قابو آ جائیں، جس میں آپ جنگ کے قیدی کہتے ہیں، پرزنر آف وار، اس تفسیر میں یہ لکھا ہے، جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے کہ انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ وہ سپاہی ان سے بغیر نکاح کے تمتع کر سکتے جن کی استعمال، اس میں تعداد کی بھی کوئی بات نہیں، ان کو اس سے ملکیت کا حق ہوتا ہے، اور ہر ملکیت کے حق والی شے کی طرح یہ حق ملکیت منتقل کیا جا سکتا ہے، فتن کی جا سکتی، فروخت کی جا سکتی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ کہا کہ بابا خدا کا ماننا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج اس دور میں یہ چیز دنیا میں تم کہتے ہو، ندامت کے مارے زمین میں آنکھیں گڑ جاتی ہیں، ساری دنیا کیا کہے گی؟ کہنے کی بات نہیں ہے، کہا یہ میں نے کہ بابا جب جنگ ہوگی ان کی عورتیں آپ کے قبضے میں آئیں گی، آپ کی عورتیں بھی تو ان کے قبضے میں جائیں گی۔ تو کفار نے جو آپ کے یہاں جنیوا کنونشن اور جو چارٹر حقوق انسانیت کا بنایا، اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ ان کے ساتھ انسانوں کا سلوک کیا جائے گا، کسی قسم کی اذیت تک پہنچائی نہیں جائے گی، جنگ بند ہونے کے بعد فوراً ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا، یہ ان کی کنونشن ہے۔ تم اگر یہ اسلامی احکام اس طرح سے اعلان کرتے ہو، دوسری قوم اگر تمہارے ہاں کی ان استثناءات مستورات کے ساتھ وہ یہی کرے، تم کچھ کیا نہیں سکتے گے، وہ کہیں گے ہم تو اسلامی احکام کا اتباع کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو ابھی وقت نہیں آیا تھا، آج ہمارے ہاں کی ہزار کی تعداد میں کی خواتین ان کے قبضے میں جنگی قیدیوں کی طرح ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کہ اگر یہ اسلامی احکام ابھی جانے مان کے وہاں پہنچے، آگے بات کرنے کے لیے زبان نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ دیکھو تو صحیح قرآن کریم کے اندر وہ شریعت موجود ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو بہرحال جب تک رہیں تو مہمانوں کی طرح رہیں گے، اس کے بعد تمہیں یا تو فدیہ لے کے رینسم میں یا تبادلے میں ان کو رہا کرنا ہوگا، اور وہاں کہا اما منن اما تباد، اور اگر یہ صورت نہ پیدا ہو تو انسان ہے احسان کے دار کو چھوڑ دے۔ کہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے؟ تم قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہو، پتہ جواب کیا دیا؟ بڑے تن سے مذاق سے تبلیغ سے کہنے لگے ہاں صاحب یہ نئے اٹھے کہتے ہیں غلامی کے متعلق احکام صرف قرآن کی روح سے متعین کیے جائیں گے۔ جان میں یہ لکھا ہوا موجود ہے، عزیزان امام میں چھوٹا سا پینٹ لیتا ہے ہمارا غلام اور لانڈی، ان میں یہ بات دیکھی، جرم ہے یہ صاحب، یہ صرف قرآن کی روح سے غلامی کے احکام لے کے آتا ہے، تو قرآن کی روح سے تو یہ تھا، اس کا جواب ہی نہیں ان کے پاس تھا، کہا صرف قرآن کی روح سے لے آتا ہے یہ آتا ہے، تو صرف قرآن کی روح سے کسی چیز کے متعلق، کسی مسئلے، کسی سوال، کسی پرابلم کا حل پیش کرنا جرم عظیم ہے۔ اتنا بڑا فتویٰ کفر کا شاید کسی کے خلاف رکھا، 1000 کا فخر سے کہتے ہیں کہ گنتی پوری کر دی تھی ہم نے، 1000 علماء کرام کا فتویٰ اس بات کے لیے کہ یہ صرف قرآن خالق سے احکام لاتا ہے۔ 25 برس سے یہ شور مچ رہا ہے، کوئی شخص بھی اسلام کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے درس میں نہ جائے، جہاں کہیں یہ آواز بلند ہو رہی ہے شور مچا دو، الغاز ہی ہے جو قرآن کہتا ہے، کفار کہتے تھے یہ بات، تو جہاں کہیں قرآن کی آواز آئے کائیں کائیں کرنے لگ جائے، کائیں کائیں کرنے لگ جائے۔
خاص انسٹرکشن ہے آپ کے یہاں کہ ان مذہبی مدارس کے اندر ان طلباء کو کہ کوئی یہاں اس کے درس میں نہ جائے. عجیب بات ہے وہی الفاظ ہے کہ صاحب پتا نہیں کہ جادوگر ہے, جو جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے. یا میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی بات آج بھی ساری ہسٹری آپ کی ریپیٹ ہو رہی ہے. جہاں کہیں قرآن خالص کی آواز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لا بس میں خود سنے نہیں غلط ہوتی ہے شور مچائے دوسرے بھی نہ سننے پائے. اس منظم پروپیگنڈے کا قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ جس نے کبھی نہ مذہب کا نام سنا ہے نہ اسے کوئی قرآن سے دلچسپی کچھ نہیں, کوئی بات نہیں تھا. اس کے سامنے بھی یہ کہہ دے کہ صاحب پرویز صاحب نے یہ کہا تو اس کے بھی ماتھے کے اوپر جفر کے نقشے بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں صاحب وہ تو نیا صاحب نیا ہی مذہب بنا کے بیٹھ گیا ہے ایک بڑا عجیب سے کبھی کون سی چیزیں بنا لی ہے تو مجھے پتا تو نہیں لیکن ہے بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن کون سا فتنہ تھا تو پتا تو ہے نہیں. مجھے مولوی صاحب کہتے تھے, مولوی صاحب سے پوچھو تم بتاؤ کہتے ہی ساری دنیا کہتی ہے. چلیے صاحب لے آئیے عدالت سے ساری دنیا کو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے فرسٹ نہیں بڑی عظیم چیز ہے. سڑک تو آپ کی ہو گئی یہ. اگلی چیز تھی تلاوت. چلیے تلاوت قرآن کریم سے آپ سمجھتے ہیں نہیں بڑے ثواب کا کام ہے. انہوں نے بتایا تھا ایک حرف سے 10 نیکیوں کا ثواب. یہ تصویر میں لکھا ہے الف لام میم 3 حرف ہیں 30 نیکیوں کا ثواب. یہ ہو گئی تلاوت. سڑک کو تو میں نے بتایا نا اعلان کر دینا کسی چیز کا ایکسپلینیشن. تلاوت کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اس کے معنی اتباع کرنے کے ہیں, پیروی کرنے کے ہیں. یہ تو عربی زبان میں اس کے ساتھ ایک آگے پوزیشن آتی ہے اعلیٰ. جب وہ آئے تو اس کے معنی پیش کرنے کے ہوتے ہیں, آکام کا پیش کرنا. اور اگر خالی یہ تلاوت ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت قرآن کے معنی ہے قرآن کریم کی پیروی کرتے چلے جانا. اب جناب تلاوت قرآن جو حکم ہے قرآن کا اس کے تو معنی ہو گئے کہ صبح اٹھو تو اس کو دیکھ لو بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتے رہو. اور آگے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ناظرہ بھی پڑھنا نہ آئے تو اس کے اوپر انگلیاں پھیر لیا. ہمارے گھروں میں بچپن میں ہم نے دیکھا اس کے اوپر انگلیاں پھیرتی تھی. اور اگر بڑا کمال یہ کیا اس کے بعد بھی تو ناظرہ قرآن کریم جو ہے پڑھا دیا. یہ الفاظ دہرا رہے ہیں ناظرہ کے معنی اور کیا ہوتے ہیں ان کے معنی نہیں کچھ پتا ہو. اس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم. بغیر سمجھے ہوئے ان الفاظ کا دوہرا دینا تلاوت, جس کے معنی لفظی ہے پیروی کرنا. تلاوت کا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, ابتدا کرنا. اتنے ہی نام کے بعد آتے اسی کے لیے تو لفظ ہے. یہی بات آگے سامنے تلاوت کا لفظ کہاں آیا قرآن کے لیے. عظیم کتاب ہے صاحب آپ دیکھیے. آج یہ چیز نظر آئی سائنس والوں نے جو بتایا علم الاخلاق والوں نے کہ یہ چاند کے اندر نور تو اتنا سہانا ہمیں نظر آتا ہے, شاعری کے لیے بہت اچھا موضوع تھا. یہ ان کنڈکٹر نے وہاں جا کے موجود ہی ہم سے چین لیا. اس کی بڑی بھیانک شکل ہمارے سامنے اس میں پیش کرتے ہیں. بڑا بڑا ہوا ویسا ہو جیسا بیٹا گزرنے کے بعد کے سامنے آ گیا. تو وہ بہرحال اس کا جو نور تھا بہت عمدہ نور. آج یہ چیزیں نظر آئی کہ نہیں یہ چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا, یہ سورج کی روشنی ہے جہاں سے یہ عکس ہوتا ہے. عزیزان من 1400 سال پیش قرآن کریم نے کس حسین انداز میں بات بتائی کہ اس چاند کو دیکھو کتنا بھی کہا یہ سورج کے پیچھے پیچھے نور مانگتا ہوا چلا جاتا ہے. روشنی مانگنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. وہاں اپنی کا لفظ آیا ہے پیچھے چلنا. روشنی مانگنے کیا خوبصورت انداز ہے. اپنی روشنی نہیں ہے مانگی ہوئی ہے مستعار ہے. اور اس کو کتنے حسین انداز میں کہا کہ یہ جسے اتنا بڑا نورانی ہم سمجھتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ یہ روشنی کی بھیک مانگنے کے لیے سورج کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. اسے تلاوت کہا گیا ہے. یہ تھی تلاوت قرآن کریم, یہ تھی قرۃ قرآن کریم. جب پکارا جائے اس کو سنو, خاموشی سے سنو, اٹینٹیولی لسن, تاکہ تمہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے قرآن نازل کیا ہے. لعلکم ترحمون. سن لیا, اتنے سے آسان سمجھ لیے.
احکام تو اصولی طور پہ سامنے آئیں گے، دیے جائیں گے، عمل کے لیے نکل پڑی بٹالین، ایک ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، وہاں جانے کے بعد سارا دن تیسری قسم کے ایسے جزوی واقعات سامنے آئیں گے کہ جن کے متعلق غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ان احکام کی روشنی میں جو اصولاً ہمیں دیے گئے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ غور و فکر کی بات اگلا ٹکڑا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ کہا اس کے بعد یہاں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اب یہ چیز آئی، اپنے ترجمہ اس کا سن لیجیے نا جو عام ہے، اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں۔ اب آ گیا لفظ ذکر، چلا گیا یہ خانقاہوں میں، مسجدوں سے نکل کے۔ یہاں آپ کو پتا ہے کہ ذکر اللہ جو ہوتا ہے وہ کیا تجربے لگتی، وہاں بھی جس طرح سے یہ خفی اور جری ہوتی ہے نا فاتحہ خلف امام شریعت میں، ان کے ہاں بھی ایک ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے۔ جلی کی آوازیں تو آپ کو کئی آتی ہیں، تو لا الہ وہ قلب کے اوپر ضرب مارنی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں لب بندو گوشت بندو چشم بند وضو ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے ذکر خفی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اندر جاتی بات اس نے یہ کہی کہ یہ سن لیا چل پڑے، اور بہت سے ایسے واقعات انفورچونیٹ سامنے آئیں گے جس کے لیے آن دی اسپاٹ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ سننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس پھر تم ادھر سے غافل ہو گئے کہ وہ چیز کی وہی کی ہو گئی، اس کو سامنے رکھو اور اپنے دل میں اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہو۔ یہ لگتا کا عجیب چیز ہے یہاں جو پھر اپنے اندر اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہو۔ کاہے کے لیے کہتا ہے کہ دو قسم کے مقامات آئیں گے اب ہماری زندگی میں، تضرعاً وخیفۃ، ترجمہ ہو گیا، ترجمہ اس کے دلچسپ ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو یاد کر اپنے دل کے اندر ڈرتے ہوئے عاجزی سے، ڈرتے ہوئے عاجزی سے دل کے اندر کو یاد کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ڈارا ہونا ہے وہ ان کو کبھی بھی نہیں آدمی یاد کر رہا، تو دیا نہ آنا تو ان کا نہ یاد جان دے میں نے بڑھوایا ہوں تو ڈر بھی ہونا تو کہنا ان سے یاد کر۔ زندگی میں عزیزان من دو ہی مقامات آتے ہیں جن کو کہتے ہیں جلب منصب اور دفع مضرت، یا تو کوئی فائدہ حاصل ہو یا کسی نقصان سے بچنا مقصود ہے۔ تضرعاً جو ہے جسے کہتے ہیں آدمی سے کیا کتاب کی کیا ہو گئی، یہ فائدے کے لیے کسی دوسرے کی طرف، لیکن کیا لفظ استعمال کرتا ہے، کس طرح کے فائدے کے لیے، کس طرح سے آنا، یہ ترحمون ہے نا لفظ، آپ کو معلوم ہے نا کہ رحم یہ یہیں سے ہی ہے۔ قرآن نشو و نما کی تشبیہ شروع کرتا ہے، رحم مادر میں جنین کو جس طرح سے ملتی ہے نا نشو و نما، وہاں سے بات شروع کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں نشو و نما ماں کس طرح سے دیتی ہے، اپنے جسم کا خون کا بہترین حصہ غیر شعوری طور پر اسے دیے چلی جاتی، کوئی احسان نہیں اس کے پر، خدا کی طرف سے جو ملتا ہے سامان نشو و نما یہ ملتا ہے، یہیں سے یہ رحم ہے، یہیں سے رحمت ہے، یہ ترحمین کی یہ صورت ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دیکھو کہ وہ ماں نشو و نما کیسے دیتی ہے، یہاں سے وہ لفظ آتا ہے یہ تضرعاً جو ہے۔ بھوک کے وقت بچے کا لپٹ کر دودھ کے سر چشمے کی طرف جانا جو ہے اس کے لیے لفظ تضرعاً آتا ہے۔ خدا کے ان احکام کو غور و فکر کرتے رہو، ایسے مواقع پہ جہاں تمہیں اس قسم کی ضرورت ہو کہ کوئی مفاد ایسے حاصل کرنا ہے جیسے بھوک کے وقت بچی کا بچہ ماں کے تھنوں کی طرف لپٹ کے جاتا ہے، مفاد کا حصول فتن ڈرتے نہیں۔ وہ الحاصہ کہتے تھے عرب، جو شہد مکھیوں کے چھتے سے شہد نکالنے والا
بچیاں تو وہ لڑتی ہیں، دس مارتی ہیں، معاف رکھیے گا، میں نے بھی لڑکی ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا ایک پنجابی دوست ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی دلی حال سے، وہ گیا وہاں سسرال میں، وہاں بیوی تھی، تو وہ رات کو سو نہ سکے کبھی نہیں کرے گی. تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے آپ سوتے نہیں؟ تو لگے کہ مچھر لڑتے ہیں. اس نے کہا لڑتے ہیں، لڑنے میں آتا کیا لیتے ہیں؟ مچھر لڑتے لڑتے نہیں، وہ خون پیدا کی جاتے. تو وہ پتے میں سے شہد نکالنے کے لیے جاتا ہے تو شہد کی مچھلیوں کے ساتھ چیز ہے. اس کے لیے ایک وہ کمرے کا اوور آل تھا وہ پہن لیتے تھے کہ جس سے صحت تو حاصل ہو جائے مچھلیاں کانٹے نہیں. کہا کہ جب ایسی صورت پیدا ہو کہ اصول مقصد کے راستے میں اس قسم کی مخالفتیں آئے، ان مخالفین کے ضرر سے بچنے کے لیے جو تمہیں تعوذ چاہیے وہ تو پہلے آیا تھا، میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، اس کے لیے سامان حفاظت اپنے پاس رکھنا ہو، اس کے لیے بھی اس کو یاد کرو. جلد منصب کے لیے بھی کسی کا غور و فکر کرو. یہ جو صبح تمہیں احکام دیے جائے تو دو قسم کی چیزیں آئیں گی آپ کو. کہیں تو بغیر ضرورت سے ہی کوئی چیز حاصل آئے گی، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ مخالفت ہوگی سامنے سے، اس مخالفت سے بچنے کے لیے سامان حفاظت جسے مغفرت کہتے ہیں. ان دونوں مقامات کے لیے ان آکام کو سننے کے بعد جب جاؤ تو پھر دل میں غور کرتے چلا جایا کرو کہ ایسے مواقع کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس قسم کے مواقع آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے. ہر وقت اس چیز کو اپنے سامنے رکھا کرو. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہی تم نے لیا قرآن کو اور اونچے 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 تم نے پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھ لیا کہ یہ مقصد حاصل ہو گیا. بالکل نہیں. صبح شام یہ مسلسل پروگرام جاری رکھو اپنا، یہ نہایت ضروری چیز ہے. اس سے اللہ تم ترحمون کی کیفیت تمہارے یہاں پیدا ہوگی. ولا تکن من الغافلین، عام طور پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غافلوں میں سے نہ ہو جائے. یہ غفلت کیا چیز عجیب چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بڑے جھنجھوڑا ہے اس چیز سے کہ غافل نہیں ہونا، غفلت نہیں برتنی. عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں نا بے خبر ہو جانا کسی چیز سے، غافل ہم کہتے ہیں بے خبر ہو گیا، غفلت برت لی. یہ معنی نہیں. زندگی توانائیوں کا نام ہے. توانائیوں کی صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر خیر کے مقاصد کے لیے استعمال ہوں تو ٹھیک ہے، وہ توانائیاں خیر ہو جاتی ہیں. شر کے لیے استعمال ہوں تو کچھ خیر ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال زندگی تو ہوتی ہے. اور اگر کیفیت یہ آتی ہو کہ انگریزی میں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں آپ زندگی کے مقاصد اور پرابلم سے، تو اس کے متعلق سیریسلی نہیں آتی. تو یہ ہو گیا تو کیا، یہ ہو گیا تو کیا. یہ جو ہے زندگی کے مسائل سے، لائف کی پرابلم سے انڈیفرنٹ ہو جانا، اسے عربی میں غفلت کہتے ہیں. آپ غور کیجیے عزیزان من، کفر بھی کچھ نتائج رکھتا ہے اپنے کچھ وقت کے لیے صحیح، اس میں قوتیں تو معنی ہوتی ہے، تغلب حاصل کرتا ہے، اس سے ساری صحیح کچھ حاصل کرتا ہے، قوت سے زندہ رہتا ہے دنیا کے اندر. ایمان کا تو پوچھتے کیا ہے، یہی توانائیاں وہ خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن بہرحال کفر کی بھی توانائی ہوتی ہے. لیکن مردہ تو نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. یہ جسے آپ مردے کو مومن کہتے ہیں وہ جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مردہ، نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے کفر اور ایمان سے، اس سے متعلق پرواہ نہیں ہے. یہ جو چیز تھی یہ عربوں کے ہاں انڈیفرنٹ ہو جانا ان چیزوں کی طرف سے. وہ الغفور اس اونٹنی کو کہا کرتے تھے کہ جو بچہ جیتا ہے آئے اس کا دودھ دے کے چلا جائے، جو شخص آئے اس کا دودھ دے کے چلا جائے. اب سوچیے تو صحیح کہ چارہ تو اس کو دو مالک اور دودھ کی کیفیت اس کی ہو جائے یہ تو اس سے انڈیفرنٹ ہوگی کہ کون دودھ لے جاتا ہے اور کون نہیں لے جاتا. وہ شخص تو جس سے نہ کوئی بھلائی کی توقع ہو نہ وہ شر ہی پھیلا سکے اسے الغفور کہتے تھے. اور وہ بدترین بنا جاتا ہونا چاہیے بدترین. یہ اچھا نہیں کسی قسم کا نہیں جس کے اندر ایمان میں.
کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ انسان کا وہ زندہ نہیں کہلا سکتا، وہ مردہ کہلائے گا۔ ان کے یہاں تیر ہوتے تھے جس سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، چیزوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، سرے ڈال کے، ایک کے اوپر ہاں ہوتا تھا، ایک کے نہ ہوتا تھا۔ کوئی ایسا تیر جس کے اوپر یا نہ لکھا ہو نہ ہاں لکھا ہو، اسے وکیل کہتے ایسا دیتا ہے، یعنی تیر چلا رہے ہیں، فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم عربوں کی اپنے الفاظ کے اعتبار سے کرتی کیا، حتیٰ کہ وہ راستہ کہ جس راستے کے اوپر نشان اور راہ نہ لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی وہ الوکول کہتے تھے۔ وہ زمین کے زمین پہ ہو، اس پہ آبادی کوئی نہ ہو تو اس کو بھی وہ الوکول کہتے تھے۔ تو کہتے تھے یہ اپنے مقاصد سے بے خبر ہے، یہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، بے خبری نہیں ہوتی، یہ انڈیفرنٹ ہو جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ نظر کی دنیا میں یہ مقام کسے حاصل ہے؟ تصوف میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے تحت کبیر عقل کے پھیرے، عقل کے گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، یہ ہوا تو کیا، وہ ہو گیا تو کیا، رام ہو گیا تو کیا، رحیم ہو گیا، انڈیفرنٹ۔ بدترین انسانیت کی شکل ہے جنہوں نے انڈیفرنٹ ہے، دشمن ہونا، مقابلے میں آنا، للکار کے آنا، وہ ایک زندگی ہے۔ اس کے متعلق توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے اس سے کہیں قائل کر کے ہم نوا بنا دیا تو نہایت مزید انسان بن جائے گا۔ مردے کا ساتھ رکھنا چاہیے تو بارے دوش ہوتا ہے، تصوف میں آ کے انسانیت مردہ ہو جاتی ہے، ان دوسروں کو فروغ دینے کے لیے اس کا نام ٹالرنس ہے، کیونکہ تصوف میں بڑی برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ انڈیفرنس کی ٹالرنس کا نام بغیرتی ہے، بےحمیتی ہے، بےعزتی ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کے متعلق آپ کو ہم یقین نہیں رہے گا، آپ امپورٹنس نہیں دے رہے اس کو، یہ ہو گیا تو کیا، تو ہو گیا تو کیا، اس کا نام ٹالرنس ہے، یہ بردباری ہے۔ یہ مقام جہاں کہیں آ جاتا ہے کسی فرض یا قوم کے اوپر، پھر وہ زندہ نہیں رہتا۔ جب وہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق انڈیفرنٹ ہوتا، مایوسی کی انتہا ہوتی، انڈیفرنٹ۔ جب تک امید باقی رہتی ہے وہ انڈیفرنٹ نہیں ہوتا، وہ سب وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ فیل ہو گیا، وہ کرنا چاہیے، کچھ تو سوچتا ہے نا۔ اور جب انتہا ہو جاتی ہے مایوسی کی تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں انتہائی مایوسی نہیں بھی، اب تو بھی دعا کرو بھی اگر راستے ہم تو انتہائی مایوسی ہوتی ہے کہ اب نہیں بچنے چاہیے تھے۔ یہ جب قوموں کی حالت مایوسی کی انتہائی کی آ جائے تو وہاں فروغ نفس کے لیے جسے میں نے کہا ہے یہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں، وہاں آ جاتا ہے کہ انسان اسے پھر کوئی اس کے اندر حمیت کا جذبہ نہیں اتر آتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ ہے جسے غافل کہتے ہیں۔ کہا یہ کہ جتنے بھی اب زندگی میں تمہارے سامنے حوادث، واقعات اور مواقع اور جتنے بھی ایکسیڈنٹس آنے ہیں، ان میں سے کسی کے متعلق انڈیفرنس نہیں کرنا ہونا، سارے کے متعلق ایک ریئیکشن تمہارے یہاں سے رد عمل تمہارے یہاں سے ہونا ہے۔ اب یہی ہے کفر و ایمان کہ وہ رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے تمہارا۔ تم اگر دیکھتے ہو کہ ایک شخص ظالم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ایک کمزور ضعیف ناتوان کے سینے میں پھونکنے والا ہے، اگر آپ انڈیفرنٹ ہو تو چلے گئے، کہا تو کیا صاحب اس نے مار دیا، تو کیا مر گیا، مرنے والا بھی تو ہے، مارنے والا بھی تو ہے، آپ کو پتا جائے تو وجود ہے۔ خود پی جاؤ، خود پیزا کرو، خود گلے پی جاؤ، خود رندے سے جی تک، خود برسر پیزا خریدار برآمد بے سکتے رواج یعنی آپ ہی مٹی، آپ ہی کمہار، آپ ہی چاک، آپ ہی لوٹا، آپ ہی بدنی، آپ ہی بنایا، آپ ہی آیا، آپ ہی خریدا، آپ ہی ٹھوکر سے مار کے توڑ دیا، آپ ہی چلا گیا، ناکام کر گیا۔ انتہا ہے آپ کے یہاں تو سب کچھ آپ یہ سب کچھ کر ان کی یہ صورت ہے جسے من زبان ضرورت نہیں دیتی کہ یہ کیا کچھ ہے سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور قرآن میں فرق کرنا نہیں کر سکتے، کی طریقے وہ آپ ہی ہوتا ہے، اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے، اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے، اندازہ لگا تو پھر لائن ٹائم آتے چاہتے ہیں یہ ہے انڈیفرنٹ۔ تو آپ اگر یہ کہتے کہ سب نہیں یہ مارنے والا بھی وہی ہے، مرنے والا بھی وہی ہے، آگے چلے جاتے ہیں۔ بدترین ہے ذہنیت انسانیت کے اندر
ریئیکشن پیدا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. اگر جا کے آپ اس کا ہاتھ نہیں چلائی نہیں مروڑ سکتے، جو ہائی دے دیجیے اور کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہی کہہ دیجیے کہ کچھ تو لعنت ہے انسانیت کا، بے گناہ انسانیت کا خون کر رہا ہے، تو اتنی ریئیکشن تو تمہارے اندر ہے. یہ انڈیفرنس جو مردہ جا رہا ہوگا نا، اس کے اندر ریئیکشن نہیں ہوگا. کہا کہ ولاد تو تم من الغافلین. زندگی کے اس سفر کے اندر انڈیفرنٹ ہونا یاد رکھیے، بدترین چیز ہے، ایسا نہ کرنا. اور اس کے لیے کہ تم انڈیفرنٹ نہ ہو، وہ کہا کہ ہر وقت اس چیز کو یاد رکھو کہ اس قسم کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے، اس قسم کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے. سوچیے، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وہ راکٹ کے اندر کا بیٹھا ہوا جو چاند کی طرف جا رہا ہے جہاز چلانے والا ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈیفرنٹ کبھی ہو جائے، نتیجہ کیا ہے اس کے بعد؟ ہر وقت وقت رب کا نفس، ہر وقت اپنا دھیان رکھے اس کے اوپر کہ یہ سارے مواقع جلد منفرد کے بس مذرت کے جو بھی آئیں گے اس میں میرا ریئیکشن کیا ہے. کبھی اتنی انڈیفرنٹ نہ ہونا یاد رکھ. کہا یہ ہے قرآن کا سننا جسے آتا ہے، سننے کے بعد یہ ہے تم نے کرنا، اور کرنے کی کیفیت یہ کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. کہا یہ آخری آیت ہے سورہ اعراف کی جیوانے وال، جس کو پنجابی کے کہنے میں تپ تپ کے رکھ دیتا ہے، نچوڑ ہے، جلال ہے، اشارہ ہے، یہ ساری پوری کی پوری صورت کا. کہا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ خدا کے مقرب کون سے ہوتے ہیں، اس کے قریب کون سے ہوتے ہیں، اس کے بندے کون سے ہوتے ہیں، یہ سیدھا سے ان کی تو پہچانی چاہیے. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کے احکام کی اطاعت کو کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے، کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے. یہ تو چیزیں سرکشی اختیار نہ کرنا نیگیٹو تعلیم منفیانہ چیز ہے، تو کیا انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ سب ہونا ہی. چلیے پھر آ گیا لفظ تسبیح، پہلے آ گیا عبادت، پھر آ گیا تسبیح، وہ یسجدون آگے آ گیا سجدہ. تینوں اصطلاح ہمارے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں مقرر خدا کی بندگی میں، اس کی پرستش میں مصروف ہے. حضرت صاحب جی رات کو 1000 نفل پڑھا تھا. ہم تو کبھی ان کی بات سے سوچا ہے کہ ایک نفل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو ساری رات میں 1000 پورے بھی ہو سکتی. میں بھی سوچ رہا ہوں وہ جو ہے نا 1.25 لاکھ ہزاری، جو کبھی سرور بہت بڑے بزرگ ہیں تھوڑا واضح کے پاس، ان کے متعلق کہا 1.25 لاکھ کا. انہوں نے کہا جی انہوں نے 1.25 لاکھ بار قرآن کریم کا حفظ دہرایا تھا. ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا. سوال ہی نہیں پوچھنے کا، پوچھنے والی بات ہے، وہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے نا. پھر کسی ذرا بار سے تیزی سے کرنے والے ان کا بھی دیکھ لیجیے کہ ایک دفعہ قرآن ختم کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے. 1.25 لاکھ کی دربیتی تو وقت کتنا لگتا ہے. تو ایک زندگی میں یہ ہو بھی سکتا ہے. نہیں اللہ والوں نے گلا ہے، ٹھیک ہے جی، الحمد للہ والناس ختم ہو گیا جناب. اللہ والوں نے 7 لاکھ کے عبادت ساری رات نسل پڑھتے رہتے. زندگی کے سارے معاملات مسائل و حیات جتنے ہو رہے ہیں ان کی طرف سے انڈیفرنٹ نسل پڑھ رہے. یہ سب ہونا ہوئی، پھر صبح ہو گئی، پھر کیا ہوا، پھر تسبیح پھیرنے لگ گئے. 1000 دانے کی تسبیح تو میں نے بھی دیکھی، پھر تسبیح پھیرنے لگ گئی. یا یسجدون، پھر سجدے کرنے لگ گئے. اور پھر یہاں سے مسئلہ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں جو لکھے ہیں ان میں حاشیے کے اوپر بعض مقامات کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے السجدہ. اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ چیز آئے قرآن کی کسی آیت میں یا یسجدون وغیرہ کی، تو وہاں پھر قرآن کریم ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور وہاں سجدہ نکالتے ہیں. قرآن کا سجدہ جو ہے تلاوت کا سجدہ و تلاوت اسے کہتے ہیں. تو جہاں یہ لفظ آئے وہاں یہ سجدہ تلاوت کر دیا جائے تو اس حکم کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے. وہ عبادت تو نوافل ہو گئی، جو تسبیح ہوئی، وہ تسبیح ہوئی. یسجدون جہاں یہ آئے وہاں یہ سجدہ کر دیا جائے، اور پھر اگلی سورج آیت جو ہے اس سے چلا جائے گا. قرآنی مقاصد کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو پروگرام آتے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ. عبادت کی ایسی چیز ہے کہ جس سے سرکشی بھی برتی جا سکتی ہے. سرکشی تو عزیزان من ہمیشہ اطاعت کے مقابلے میں لگ جائے.
عبادت کے معنی یہ کہا تھا معصومیت. آکام کا ذکر آیا تھا کہ چنو ان کو، غور سے سنو، پھر ان کو غور و فکر کرو، اور اس کے بعد اگلا ہی قدم یہی ہو سکتا نا کہ جب ان کی اطاعت کرنی ہو تو اس کی اطاعت کو کبھی سرکشی نہ برتے، سرکشی نہ برتے اطاعت کے اندر سے. یہ جو سب دے ہونا ہی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لفظ سین دے ہو جو مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا. یہ جو سر تک دوڑتا ہے نا گھوڑا پورے اپنے پاؤں اٹھا کے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. جو تیرنے کے لیے وہ جو ایک تیراکی خاص ہوتی ہے جس میں پورے ہاتھ میں مارے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس انداز سے کہ اپنی وسط کی انتہا تک کسی چیز کے لیے خرچ کر دینا، اس کے لیے سرگرداں رہنا، مصروف عمل رہنا انتہائی کوشش کے ساتھ، اس کے لیے لفظ پیدا ہوتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تعلیم کرتے ہیں ان احکامات کی، اور اس میں اپنی انتہائی وسط کے ساتھ، انتہائی توانائیوں کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں. اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وجہ ضرور ہمیشہ وہ ان احکام کے سامنے سر تسلیم کام کیے رہتے. لعلکم ترحمون کا ہے نا، یہ کرو تاکہ تمہیں وہ سامان نشو و نما ملے جو اس زندگی کی سبھی ضروریات کو بھی پورا کرے اور تمہاری ذات کی ضروریات کو، تاکہ تم زندگی کے ارتقائی مناظر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے. یہ عزیزان من سورہ الاعراف کی آخری آیت آ گئی. آگے سورہ الانفال ہے، تھوڑا سا وقت ہم شروع کر دیتے ہیں اسے. جب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.